آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے بار بار دیکھیں. یہ کچھ نہیں ہے، یہ 10-11 اسامیوں کے لیے 1000 سے اوپر وہ لیڈی ڈاکٹرز کٹھی ہوئی ہیں. ابھی حال ہی میں پنجاب میں ایک جگہ یہ انٹرویوز ہو رہے تھے صرف وقتی کانٹریکٹ کی نوکری کے لیے. ذرا لڑکیوں کی تعداد دیکھیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھے رشتوں کے لیے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو سیف مستقبل دیں گے، ہم اس کو برائٹ فیوچر دیں گے، ہم اسے سٹیبل کریں گے. یہ سٹیبلٹی کا نام ہے. پاکستان میں کنونشنل 3-4 سالہ تعلیمی نظام، 5 سالہ تعلیمی نظام اپنی موت مر چکا ہے. یہ تصویر ایک دفعہ پھر دیکھیں، یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اپنی موت آپ مر چکا ہے. کروڑوں روپے کی انڈسٹری ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز، ایون اب تو یہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز بھی، کیونکہ ان کے بیک اپ پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کمانے والی، اربوں روپے کمانے والی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی اکیڈمیز، میٹرک FSC کی اکیڈمیز آپریٹ ہوتی ہیں. یہ سارا وہ کنونشنل تعلیمی نظام ہے جو آپ کے بچوں کو بیکار کاغذ کے ٹکڑے دے کر یہ بنا رہا ہے. ان میں سے اگر کچھ بچیاں فیس بک پڑھ لیتی، کچھ بچیاں اپ ورک پڑھ لیتی، کچھ بچیاں پائتھون پڑھ لیتی، کچھ بچیاں تو یوں لائن میں نہ لگی ہوتی 30-40 ہزار کی نوکری کے پیچھے، یہ اپنا بیٹھ کے کہیں کام کر رہی ہوتی. ان میں سے کوئی اچھی آرکیٹیکچرل انجینئر بن سکتی تھی، کوئی اچھی انٹیریئر ڈیزائنر بن سکتی تھی، سوشل میڈیا کا استعمال لاتے ہوئے اپنی اچھی پبلسٹی کر کے اچھے کلائنٹس لے کے گھر بیٹھ کے بھی عزت کی نوکری کما سکتی تھی، اچھی آرٹیکل رائٹر بن سکتی تھی، اچھی اسکرپٹ رائٹر بن سکتی تھی، ادب سے تعلق رکھنے والی کوئی اچھی خاتون بن سکتی تھی. مگر آپ نے ان سب کو بڑی ہو کے بیٹی کیا بنو گی؟ ڈاکٹر بنوں گی، کنونشنل تعلیمی نظام میں دھکیل دیا، برباد کر دیے. یہ کتنے بڑے ذہن ہوں گے، کتنے ٹیلنٹڈ ذہن ہوں گے. اکثریت ان میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کا ٹفسٹ ایگزام پاس کر کے ایڈمیشن لیا ہوگا، کوئی کنگ ایڈورڈ، کوئی نشتر، کوئی قائد اعظم میڈیکل کالج. جو پرائیویٹ سے پڑھی ہوں گی وہ بھی ایک مقابلے سے گزری ہوں گی. ماں باپ کی یہ جو اتنے چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک پہ انویسٹمنٹ 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ پہ ہے. یہی 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ پہ اگر ماں باپ نے اس بچی پہ لگا دیا ہوتا اور اس کو کوئی جم بنا دیا ہوتا، کوئی بزنس کرا دیا ہوتا، کوئی بوتیک کھول دی ہوتی، کوئی آؤٹ لیٹ کھول دی ہوتی، کوئی سکل سکھا دیا ہوتا، تو کیا وہ اس طرح لائن میں لگی ہوتی 30-40 ہزار کی کانٹریکٹ کی نوکری کے لیے؟ ہراسمنٹ الگ، سفارشیں الگ، اتنا پڑھ لکھ کے ڈپریشن الگ، اور وہ جو سالہ سال ڈاکٹر بن جاؤ گے تو شاہ رخ خان بن جاؤ گے، خواب الگ، بربادی الگ. کون ذمہ دار ہے ان بچوں کو برباد کرنے کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ پھر بھی ایک لاٹ ہے جو چائنا رشیا بچوں کو بھیج رہی ہے کوئی ڈاکٹر بنانے، کوئی انجینئر بنانے. پھر بھی ایک لاٹ ہے جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں بچوں کو داخلوں کے لیے سفارشوں پہ سفارشیں. ہسپتال بن نہیں رہے، صحت کا سٹرکچر آپ کا کولیپس کر چکا ہے. کہیں کوئی ہاسپٹل کا سسٹم نہیں ہے، کوئی NHS ٹائپ سسٹم نہیں ہے. صحت کارڈ ہے وہ سارا سفارش سے اٹا پٹا نظام ہے، کہیں کسی اسپتال میں ہے کسی میں نہیں ہے. عمران خان آئے گا تو چلو ٹھیک ہے چل جائے گا، نہیں آئے گا تو پھر بیڑے پار ہے. پتہ نہیں 6 مہینے 7 مہینے سے پیمنٹس نہیں ہوئی اسپتالوں کو، وہ بھی سسٹم کولیپس ہے. جانا کہاں ہے انہوں نے؟ آپ خام مال پیدا کرتے جا رہے ہیں. پورا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر دلالی کی نظر ہو گیا. اور یہ دلالی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، یہ سخت ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ اکیڈمیوں کے مافیے سے شروع ہوتی ہے، یہ اسکولوں کے مافیے سے شروع ہوتی ہے، جو کلاس 1 سے بچیوں اور بچوں کے ذہن میں ایک ہی چیز ڈالتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے. انہوں نے تو بزنس کرنا ہے. آپ دیکھیں کہیں بڑے بڑے بل بورڈز، ایک پیاری سی لڑکی کھڑی ہوگی، اوور آل پہنا ہوگا اور ایک خوبصورت مستقبل کی پکچر دے رہے ہوں گے. یہ ہے بھائی وہ خوبصورت مستقبل. ایک دفعہ پھر تصویر دیکھ لیں، یہ ہے وہ خوبصورت مستقبل جہاں لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں. لیکن ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹرانزیکشن کی ہے ایک آرکیٹیکچرل انجینئر کو، انٹیریئر ڈیزائنر کو، جس نے میری ایلیویشن ڈیزائن کی ہے 1.5 لاکھ روپے کی. ابھی ٹرانزیکشن کر کے بیٹھا ہوں. وہ کما رہی ہیں، عزت سے کما رہی ہیں، چیزیں سیٹلڈ ہیں. تو آپ کیا مستقبل دے رہے ہیں بھائی اپنے بچوں کو؟ کیا فیوچر دے رہے ہیں؟ کیا فیوچر دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو؟ اس مستقبل کی آڑ میں کوئی فیوچر نہیں آپ دے رہے، بربادی کر رہے ہیں آپ ان کی. اس کنونشنل تعلیمی نظام نے سب کو برباد کر دیا.
मेरी जैसे चेहरे ना बहुत कम हैं, और मैं कसम खा के कह रहा हूँ रिस्क वाली जगह पे बैठा हूँ। अगर ये मीडिया मुझे सपोर्ट ना करता तो मैंने ठीक है गंबट से ट्रेनिंग की, ठीक है अच्छे इदारों से मेदे जिगर की ट्रेनिंग की, लेकिन मेरे साथ के ट्रेनिंग किए वो को धक्के खा रहे हैं, ना उनके पास मरीज़ हैं ना उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो फिर मुझे तो उस साइड वर्क ने नाम बनाया ना, इस मीडिया ने, ठीक है, इस अवेयरनेस के काम ने। हर किसी का फ्यूचर ऐसा नहीं है। ਈਵਨ हम भी अंदर से कितने तंग हैं हम बता नहीं सकते। जो हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ सानू भी होती। पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुदारा इन कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम के इदारों से निकाल के बच्चों को आईडी इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाएं, आईटी की तरफ लेकर जाएं, डिजिटलाइजेशन की तरफ उन्हें करने दें जो वो करना चाहते हैं लाइफ में। उनको गोल्स दें। 1 करोड़ रुपए का अपनी बेटी को कोई जिम बना दें, कहीं उसको फिटनेस एक्सपर्ट की तरफ ले जाएं, कोई बुटीक खोल दें, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर की तरफ ले जाएं। जेड़ी डिग्री पेट नहीं भर सकती उस डिग्री ते एक वारी नहीं 1000 वारी लानत। चाहे वो MBBS की डिग्री होवे, चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री होवे, या कोई BDS की डिग्री होवे, या कोई भी होर होवे। जेड़ी डिग्री तुहाडी धी नूं तुहाडे पुत्तर नूं स्टेबलाइज नहीं कर सकती, रोटी नहीं दे सकती, खाण नूं नहीं दे सकती, उस डिग्री का की फ़ायदा। करोड़ों रुपया ला के सारी जिंदगी उन्होंने ख्वाब बना के उस डिग्री का की फ़ायदा। आप दस दो। ये फिर वेखो तस्वीर ते हुण ते रुक जाओ भाई, हुण ते रुक जाओ, हुण ते रुक जाओ। ये आंटी रिश्ता कल्चर हुण ते शर्म कर लो, हुण ते रुक जाओ। थैंक यू वेरी मच।